کیا دنیا کے کسی کونے میں آج بھی ایک ایسی دیوار موجود ہے جو انسانوں کو نہیں بلکہ ایک تباہ کن قوم کو روکے ہوئے ہے؟ ایک دیوار جس کا ذکر قرآن میں ہے اور جس کے ٹوٹنے کو قیامت کی نشانی کہا گیا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ وہ دیوار کہاں ہے، سوال یہ ہے کہ جب وہ گرے گی تو کیا ہوگا۔ سد یاجوج ان ماجوج اسلامی تاریخ کا ایک ایسا راز ہے جو صدیوں سے انسان کے علم کو چیلنج کر رہا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک دیوار کی نہیں بلکہ اللہ کی قدرت، عدل اور قیامت کی نشانیوں کی ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ایک عظیم حکمران کے سفر کے ساتھ آتا ہے، ذوالقرنین علیہ السلام۔ ذوالقرنین علیہ السلام ایک عادل، مضبوط اور اللہ پر یقین رکھنے والے بادشاہ تھے۔ قرآن بتاتا ہے کہ اللہ نے انہیں زمین میں اختیار دیا، علم دیا، وسائل دیے، اور وہ ان سب کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرتے تھے۔ ایک سفر، پہاڑوں کے درمیان ایک تنگ درہ، وہاں کے لوگ خوفزدہ تھے، ان کی فریاد سادہ تھی، یاجوج و ماجوج زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، کیا آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ بنا سکتے ہیں؟ یہ کوئی معمولی دشمن نہیں تھا، یہ ایک ایسی قوم تھی جس کی تباہی کا تصور انسانی طاقت سے باہر تھا۔ ذوالقرنین علیہ السلام نے جواب دیا، جو میرے رب نے مجھے دیا ہے وہ تمہارے مال سے بہتر ہے۔ یہاں طاقت نہیں، نیت بول رہی تھی۔ لوہے کے بڑے ٹکڑے، آگ کی شدت، پگھلا ہوا تانبا، اور پھر ایک عظیم دیوار، اتنی مضبوط کہ یاجوج ماجوج نہ اس پر چڑھ سکے نہ اس میں سوراخ کر سکے۔ ذوالقرنین علیہ السلام نے فتح کا اعلان نہیں کیا، انہوں نے عاجزی سے کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، اور جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر دے گا۔ یہ دیوار ہمیشہ کے لیے نہیں تھی، یہ صرف وقت خرید رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا، ایک دن یاجوج ماجوج ہر بلندی سے اتر آئیں گے، زمین بھر جائے گی، پانی خشک ہو جائیں گے اور انسان بے بس ہوگا۔ یہ لمحہ اللہ کے وعدے کی تکمیل ہوگا اور قیامت قریب ہوگی۔ سد یاجوج ماجوج ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل حفاظت دیواروں میں نہیں، اللہ کی اطاعت میں ہے۔ طاقت، ٹیکنالوجی اور علم صرف امتحان ہے، اصل کامیابی عاجزی اور ایمان میں ہے۔ آج بھی اگر انسان خود کو ناقابل حساب سمجھے تو انجام نہیں بدلتا، صرف وقت قریب آ جاتا ہے۔